بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمیں آزو بازو میں بھی دیکھنا چاہیے. ہم لوگ بس اپنے طور پر جیے جا رہے ہیں. اپنے لیے جیے تو کیا جیے. یہ عید الفطر ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، آپ اچھے انداز میں اپنی عید انجام دے رہے ہیں، لیکن جو آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار اڑوس پڑوس میں تنگ دست حضرات ہیں، ان کی بھی فکر کیجئے. اس لیے ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، اس لیے ہم پر صدقہ فطر واجب ہے. صدقہ خیرات کا شریعت نے بہت تاکیدی حکم دیا ہے. وہ اسی لیے کہ ہر کوئی خوش رہے، ہر ایک چین و سکون سے رہے، کوئی پریشانی میں نہ رہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ. وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو. تو یہ ہمارا دین ہے، اسلام ہے. بہرحال اللہ پاک ہمیں دوسروں کا احساس، دوسروں کا درد نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کہ تم کو چاہیے کہ تم تعداد کو پورا کرو اور پھر اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ نے تم کو ہدایت سے نوازا اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو. کون سی مدت پوری کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اے ایمان والو، تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور چند دن ہیں، بس 2-3 مہینے نہیں ہے، پورا سال نہیں، صرف 1 مہینہ. وہ ایام معدودات، گنے چنے چند دن. اور پھر آگے پورا سلسلہ ہے روزے کے بارے میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز بھی ہے قرآن، جو آپ کو بتائے گی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے. اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں، تم کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ کوئی یہ کہے کہ بھائی روزہ رکھنے میں تو مشقت ہوتی ہے. تھوڑی بہت مشقت تو ہر چیز میں ہے. دنیا کمانے میں نہیں ہوتی، تجارت میں نہیں ہوتی، ہر چیز میں مشقت ہے. کس میں مشقت نہیں ہے؟ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ 12-15 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا ہے. مسلمان قوم اس ماہ کے اندر اتنے گھنٹے لگاتار بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، لیکن ان کی صحت اچھی، کوئی بیماری نہیں. بلکہ حدیث شریف میں صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت پاؤ گے. ابھی میں اعتکاف میں تھا تو کھاپر کھیڑے سے ایک صاحب ملنے آئے، کہنے لگے میں بہت بیمار تھا. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا سلمان صاحب گنگوہی دامت برکاتہم کو فون کیا کہ حضرت میری طبیعت بہت خراب ہے، کئی طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں، روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ روزہ رکھو، ایک روزہ رکھو، سب صحیح چلے دوسرا رکھو. کہتے ہیں میں نے پورے روزے رکھے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں،
جہاں ذرا سی تکلیف کی بات ہے وہیں اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے کہ وہ اللہ ہماری صحت کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہے۔ آدمی دنیا میں کسی پر مرتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ یہ مجھ پر فدا ہے، یہ میرے لیے جان دے سکتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ تو خالق کائنات ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ خیال نہیں رکھیں گے اپنے چاہنے والوں کا، اپنے لیے بھوکے پیاسے رہنے والوں کا؟ اور پھر افطاری جو ہماری ہوتی ہے اور جو سسٹم ہوتا ہے کھانے پینے کا، دوسرے دنوں میں آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا کیا کھا جاتے ہیں ہم، ٹھنڈا گرم یہ وہ، سب ہضم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں وہ چیزیں آدمی تناول نہیں کرتا جو رمضان المبارک کے اندر کرتا ہے۔ تو بہرحال آج عید کا مبارک دن، میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ میری اور آپ کی عبادتوں کو، روزوں کو، تراویحوں کو، اعتکاف کو، صدقہ خیرات کو، سب کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آپ دوسرے مذاہب میں ذرا دیکھیں کہ ان کے جو تہوار ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے کھیل جیسے ہوتے ہیں، کھیلو کودو، کھاؤ پیو، بس ہو گیا، اور عبادت کا کوئی تصور نہیں، یا ہوگی تو تھوڑی دیر رسمی طور پر، باقی کھانا پینا، ناچنا کودنا، شور مچانے کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام کو دیکھیے، خوشی کا دن ہے آج انعام کا دن ہے، یوم الجائزہ، لیلۃ الجائزہ گزر گئی شاپنگ میں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ بھی عبادت ہوئی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ باقی اکثر تو یہی دیکھنے آتا ہے، فجر پڑھنے آئے تو دیکھ رہے ہیں ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ۔ وہ تو رمضان میں اس لیے افطار کے وقت بند ہو جاتی، وہ سحر کے وقت بند ہو جاتی تھی کہ سحری کرنی ہے رمضان میں، اب وہ سحری کا ٹینشن تھا نہیں ابھی، تو وہ فل نائٹ۔ اور مومن پورا کو اللہ تعالی حقیقت میں مومن پورا بنائے، مومن پورے بنائے سب کو، وہاں تو عجیب حال ہے، عجیب کارگزاری سننے میں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، مقصد زندگی کو سامنے رکھیں گے تو ہر چیز میں آپ کو بڑی آسانی نظر آئے گی، اور جہاں مقصد زندگی کو ہم نے ہٹایا، اور مقصد زندگی مال دولت پیسہ کمانا، پھر وہاں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ یہ 12 گھنٹے بھی کم پڑیں گے، 24 گھنٹے بھی کم پڑیں گے، اور کم پڑ رہے ہیں کہ کہنے والے کہتے ہیں 3 دن سے سوئے نہیں، 4 دن سے سوئے نہیں، کیونکہ کم پڑ رہا ہے ٹائم۔ اور جب یہ ہوگا کہ بھائی مقصد زندگی کیا ہے، میں اتنی تجارت کروں، اتنا بزی ہو جاؤں کہ نہ میری تراویح صحیح رہے، نہ میرا روزہ صحیح ہو، اور نہ میں قرآن کی تلاوت کر سکوں، اور نہ میں اپنی مغفرت کرا سکوں اس مہینے کے اندر، تو پھر میرے بھائیوں ایسی تجارت کس کام کی؟ تجارت تو آپ پورے سال کریں گے، لیکن یہ بابرکت گھڑیاں جو گزر گئیں یہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور اگر کسی نے خدا نخواستہ ایک روزہ چھوڑا ہے جان بوجھ کر، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری زندگی اگر روزہ رکھیں ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کمانا اسلام منع نہیں کرتا ہے، لیکن کمانے کے اندر آپ دین گنوا دیں یہ سوائے نقصان کے کچھ بھی نہیں۔ قل ان کان آباؤکم، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا قبیلہ خاندان، وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها حب الیکم، اور وہ تجارت جس کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہیں مندی نہ ہو جائے، اتنا مال لائے ہیں کیا ہوگا، اس کو بیچو پوری رات دن کر دو۔ وتجارت تخشون کسادها، وہ تجارت جس کے تمہیں ڈر لگا رہتا ہے جس کے بارے میں کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ومساکن ترضونها احب الیکم، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ قرآن کی آیت ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ چیزیں تمہیں پسند ہوں،
یہ چیزیں زیادہ پسند ہوں. کس سے؟ اللہ سے، رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانی دینے سے. اگر یہ چیزیں پسندیدہ ہیں فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کی پکڑ آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فسق و فجور کرنے والوں کو، گناہ گاری میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے والے اور اسی میں رلے ملے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے. سب سے عزیز محبوب اگر کوئی چیز ہونی چاہیے ہمارے لیے تو اللہ، اس کے رسول، شریعت، دین، اللہ کی راہ میں تن من دھن قربان کر دینا، یہ سب سے عزیز ہونا چاہیے. بہرحال آج خوشی کا دن اور انعام کا دن. ابھی جب آپ کی نماز پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے کہ تم سب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے تمہاری تراویح کو قبول کیا، اللہ نے تمہارے روزوں کو قبول کیا، تمہاری نیکیوں کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ ہم نے تم کو بخش دیا اور ہم تم کو کافروں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے قیامت کے دن اور دنیا کے اندر بھی اگر تم ایمان پر رہو گے تو یہ بخشش کا پروانہ، انعام کا پروانہ، یہ ملنے کا آج دن ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب مکمل ہو جائے تعداد تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس لیے سنت کیا ہے عید کے دن کی کہ ایک راستے سے آئیں تکبیر پڑھتے ہوئے، تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جب واپس جائیں دوسرے راستے سے جائیں تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے تاکہ پوری فضا میں اللہ اکبر کی گونج ہو جائے. ویسے بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے میڈیا والے بھائی بہت زیادہ اسلام کا تعارف ہر وقت کراتے ہی رہتے ہیں، کبھی تکبیر پر ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ تکبیر کیا ہے، کبھی حجاب پر، کبھی حلال پر. اب ہم لوگ تو پہنچ نہیں سکتے سب تک، تو میڈیا والوں کو اللہ تعالی ہدایت دے کہ یہ لوگ ہی پہنچا رہے ہیں اچھے انداز میں پورے بھارت میں. اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور وہ انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، کہ یہ جو تاریکی رات نظر آ رہی ہے جب سورج نکلے گا یہ ختم ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے. یہ پورا چمن معمور ہوگا انشاءاللہ نغمے توحید سے. اور اس کے لیے ہم آپ تو کوشش کر ہی رہے ہیں، لیکن میڈیا والے بھی کوشش مکمل ان کی جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. ہمیں منفی نیگیٹو کے اندر پوزیٹو تلاش کرنا ہے. قرآن حدیث کی روشنی میں سب مل جائے گا آپ اور آپ کو سکون رہے گا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکبیر، اللہ کی تعریف بیان کرو، بڑائی بیان کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کس بات پر؟ کہ ہم نے تم کو توفیق دی، ہم نے تم کو ہدایت سے نوازا، ہم نے تم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. کیونکہ بہت سارے حضرات پچھلے سال تھے عید کے موقع پر، اس سال ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا، پہلے ہی انتقال ہو گیا. اب آئندہ ہمیں نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن جو نصیب ہوا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہوا ہے. تو کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہم نے جو تم کو ہدایت سے نوازا اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. قرآن کا ایک اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے نعمت پر تو ہم اور زیادہ اضافہ دیں گے، اور اضافہ کریں گے، نعمت میں اور بڑھاوا کریں گے. تو اللہ نے ہمیں یہ نعمتوں سے نوازا. رمضان جیسی عظیم الشان بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. جو کچھ بھی عبادت ہو سکی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی کہ اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی اس میں معاف فرما دیجیے. ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ نماز پڑھتے، نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر ایک بار اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.
کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھ سکے. یہ ہمارے اور آپ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے تھے. تو رمضان مبارک کا عظیم الشان مہینہ گزر گیا. اب اس پر اللہ کا شکر ہو. لعلکم تشکرون قرآن کہہ رہا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم قرآن کہہ رہا ہے، اور استغفار بھی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں بتا رہی ہے کہ عمل کے بعد استغفار. اور خوش رہیں، خوشی منائیں. آج مہمان نوازی کا دن ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مہمانی کا دن ہے. اللہ میزبان ہے اور ہم سب مہمان ہیں. تو اچھے انداز میں، اسی لیے تو سنت ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اسی لیے کہ اللہ، اور آج کے دن اور عید کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں دن اور ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ میں قربانی والے دن میں 3 دن جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے. اس میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے، آپ کو کھانا پینا ہے اچھے انداز میں، اور پھر اپنی ہی خوشی کے اندر مست نہیں رہنا ہے. اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو. اور میں یہ بات آپ سے اپیل کرتا ہوں، حالات کے پیش نظر، اور حالات ہوں چاہے جیسے بھی، کہ برادران وطن کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، قرآن کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کہ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو تمہارے شہر سے تم کو نہیں نکالے اور تم سے دین کے سلسلے میں جھگڑا نہیں کرتے ہیں اور شہر سے نہیں نکال رہے ہیں، ملک سے نہیں نکال رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، امن و شانتی کا ماحول ہے. اور جہاں فتنہ ہے بھی تو بھی ہم فاعف عنہم واصفح، درگزر کا معاملہ کریں. حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. تو پولیس حضرات جو ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کے ارد گرد ہوں، ان کو شیر خرما کھلاؤ، ان کو کھجور کھلاؤ، پانی پلاؤ. اور اپنے اڑوس پڑوس میں اگر غیر مسلم حضرات ہیں، ان کو اپنے گھر پر ہو سکے تو بلاؤ یا ان کے گھر پر شیر خرما پہنچاؤ. خوشیوں میں شریک کرو، خوشی کا دن ہے. حسن سلوک ان کے ساتھ ہم کریں. ان کو بھی یہ سب چیزیں پسند ہے، اس میں کوئی جو ہے نان ویج کا کوئی مسئلہ ہے نہیں شیر خرمے میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو بالکل یہ عمل کریں. اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے دلوں میں اللہ نرمی ڈالے گا، اور ان کے دلوں میں جو بغض، نفرت بھری جا رہی ہے وہ اللہ پاک نکالیں گے. اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالتے ہیں، آدمی کے بس کا نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الف بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. آپ پوری زمین بھر کر بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں میں، جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا ہوتی. اللہ نے الفت پیدا کر دی، اللہ نے الفت پیدا کر دی. آپس میں وہ شیر و شکر ہو گئے. کیسے عجیب و غریب جنگلی قسم کے لوگ تھے، لیکن جب اسلام کی نعمت سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا تو بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم اپنا کام کریں، اللہ اپنا کام کرے گا. تو اس لیے اس موقع پر اپنے برادران وطن، اپنے اڑوس پڑوس، ان کا ضرور خیال رکھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پڑوسی تھا، وہ شراب پی کر رات میں خوب شور مچاتا اور کہتا لوگوں نے میری قدر نہیں پہچانی، میں کتنا بڑا آدمی ہوں. نشے میں جب مست ہوتے ہیں تو وقت کے وزیر اعظم ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو ایک دن پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا کہ تو اتنے بڑے امام کے گھر کے بازو میں رہ کر ادھم مچاتا ہے، شور مچاتا ہے. اب 2-3 دن آواز نہیں آئی تو امام صاحب نے پوچھا بھائی وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ پتہ چلا آپ پولیس نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. حضرت گئے پولیس تھانے
اور کہا کہ بھائی یہ ہمارا پڑوسی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ ہی کی وجہ سے اس کو جیل میں ڈالا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، میری وجہ سے چھوڑ دیجئے۔ جب چھوڑ دیے تو حضرت نے فرمایا بھائی میں تمہاری قدر پہچانتا ہوں، لوگوں نے قدر نہیں پہچانی لیکن میں آپ کی قدر پہچانتا ہوں۔ اس نے توبہ کر لی شراب سے اور نیک انسان بن گیا۔ یہ ہمارے ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی بچہ بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کرنے گئے، وہ آپ کی خدمت میں آتا تھا، آپ اس کی عیادت کرنے گئے اور اس کو فرمایا کہ دیکھا کہ آخری وقت ہے، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنے ابا کی طرف دیکھا، یہودی اس کا باپ، اس نے کہا، اس کے باپ نے کہا کہ تم اتی ابو القاسم، ابو القاسم کی تم اطاعت کر لو۔ تو حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ کلمہ پڑھ لیا، اتنے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ تو ہمارے نبی نے خیبر کے موقع پر یہودیہ عورت نے دعوت پیش کی، اس میں زہر بھی ملایا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، یہودی کی عیادت کی۔ مکے والوں پر قحط سالی تھی، تنگ دستی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے سونا بھیجا تاکہ وہ اپنا خرچ چلا سکیں۔ کن لوگوں کو جنہوں نے ملک سے نکال دیا، شہر سے نکال دیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے نبی کے اخلاق، ہمارے اور آپ کے نبی کے اخلاق۔ اور آج ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ ہم بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر، اور علماء کیا کر رہے ہیں اس سے ان کو لینا دینا نہیں ہے، ان کا نام نہیں آ رہا ہے، ان کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی پروگرام ہو رہے ہیں، اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے سمجھنے والے، اور میں سمجھانا بھی چاہتا ہوں، غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی پروگرام ہو رہے، پولیس والوں کے ساتھ کوئی پروگرام ہو رہے، کہہ رہے حرام کھا رہے ہیں۔ ہم اگر آپ کا کچا چٹھا کھولیں گے، آپ معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے۔ زبان کو لگام دیں، زبان کو لگام دیں، شریعت کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ آؤ بیٹھو سمجھاتا ہوں میں۔ یہی پولیس والے اگر ان سے ہم اچھے روابط نہیں رکھیں گے، حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے، پھر ہم شکوہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں۔ تم نے ان کو اپنا کب سمجھا؟ تم تو ان کو کافر، مشرک اور حرام کھاؤ سمجھتے رہے، تو جب ان کو موقع ملے گا تو اچھی طریقے سے دھلائی ہوگی دوسروں کے ساتھ، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے نہیں۔ آپ ان کو بنائیے، وہ آپ کے گلے لگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ان کو نفرت کر رہے ہیں۔ غیر مسلم حضرات ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں۔ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ غیر مسلم اگر خلوص سے دل سے چندہ دے رہا ہے مسجد کے لیے، شریعت کا حکم ہے لو، جائز ہے چندہ اس کا۔ آپ نے دین اپنے گھر سے سمجھا ہے، اسکولوں اور کالجوں سے آپ نے دین کے مسائل کو حل کرنا شروع کیا ہے اور سمجھنا شروع کیا ہے۔ یہ علماء زندہ ہیں ابھی اور آپ کو جگاتے رہیں گے، اس لیے ہوش کے ناخن لیں، زبان پر لگام دیں، اور وقت کی نزاکت کو سمجھیں، شریعت کے احکام کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں۔ ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے نبی ہیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو تو تمہارا ایمان نبی پر نہیں ہے، تمہارا ایمان ہی نبی پر نہیں ہے، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، اور عالم میں تم ہی ہو، صرف تم ہی ہو، پورے عالم میں سب کوئی ہے، سب ہیں، یہود و نصارہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ حضور کو غزوہ احد کے موقع پر زخمی ہو گئے، آپ کا چہرہ مبارکہ زخمی ہو گیا، کھود گھس گئی، دانت شہید ہو گئے، خون بہ رہا ہے، کیا دعا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت کر دیجئے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ طائف کے موقع پر خون لہو لہان ہے، کیا دعا کر رہے ہیں؟ فرشتہ آیا آسمان پہاڑوں کا کہ اگر آپ کا حکم ہو ان کو پیس دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گے۔ یہ ہمارے نبی، آپ کس نبی کو مانتے ہیں؟ اور نبی سارے جہان کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، آپ نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے، دین کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ بہرحال میری بات سے زیادہ جو ہمارا درد ہے اور جو کچھ تھوڑی بہت بات ہوئی، اس سے زیادہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل اليهود والنصارى والمشركين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ المسجد الأقصى من فضلك ورحمتك وجنودك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے ہیں پیارے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے پیارے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما لیجئے تراویح کو قبول فرما لیجئے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے صدقہ خیرات کو قبول فرما لیجئے پیارے اللہ اور ہمیں بار بار رمضان المبارک نصیب فرما دیجئے پیارے اللہ بار بار آپ کی رحمتیں اور نعمتوں سے ہم کو نواز دیجئے پیارے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے ہم سب کو اپنی مقصد زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے فکر آخرت نصیب فرما دیجئے پیارے اللہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اختلاف انتشار سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجئے پیارے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما لیجئے ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے اہل فلسطین پر رحم فرما دیجئے پیارے اللہ ظالمین کو ہلاک فرما دیجئے ہمارے اس وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجئے پیارے اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما لیجئے مہنگائی کا خاتمہ فرما دیجئے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے پیارے اللہ سستائی کو عام فرما دیجئے حق کا بول بالا فرما دیجئے باطل کا منہ کالا فرما دیجئے پیارے اللہ دین کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں جو محنتیں ہو رہی ہیں پیارے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیجئے دین کی محنت کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے انہیں صحت عافیت نصیب فرما دیجئے ہم سب کا حصہ شامل فرما دیجئے ہماری نسلوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے پیارے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجئے جو بے گھر بے سہارا ہو چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں بہترین گھر نصیب فرما دیجئے بہترین سہارا نصیب فرما دیجئے جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین حلال پاکیزہ روزگار نصیب فرما دیجئے جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کا نظام بنا دیجئے پیارے اللہ اس وطن اور اس ملک کی جو تاریخ رہی ہے آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی پیارے اللہ اس تاریخ کو دہرا دیجئے اپنے فضل و کرم سے دہرا دیجئے دلوں میں جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں بھڑکائی جا رہی ہیں پیارے اللہ ایسے لوگوں کو لگام دے دیجئے ایسے لوگوں کو آپ ہدایت نصیب فرما دیجئے ایسے لوگوں سے دھرتی کے بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے پیارے اللہ ہمیں روزے کا جو مقصد ہے تقوی طہارت پاکیزگی پیارے اللہ اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دیجئے رمضان کی جو رحمتیں اور برکتیں تھیں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے پیارے اللہ رمضان کی محرومی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے پیارے اللہ ہمیں اپنے خصوصی بندوں میں شامل فرما لیجئے پیارے اللہ اولیاء اکرام میں ہمارا شمار فرما دیجئے ہماری نسلوں کو شمار فرما دیجئے پیارے اللہ دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ برحمتک یا